بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے والا ہوں کہ جس نے زندگی میں بڑی ناکامیاں دیکھیں، لیکن اس نے جو گول سیٹ کیا ہوا تھا، وہ جس منزل پہ پہنچنا چاہتا تھا اس پہ پہنچ گیا۔ جی ناظرین، یہ امریکہ کے ایک شخص کی کہانی ہے کہ جو 1970 سے پہلے فلم میں رولز کرتا تھا، لیکن چھوٹے چھوٹے رول، جس کی وجہ سے وہ مشہور نہ ہو سکا۔ حتیٰ کہ جب اس نے شادی کر لی، اس کے بعد اس کو فلم میں کام ملنا بند ہو گیا۔ گھر کے حالات خراب ہو گئے، بیوی تانے دیتی تھی کہ کوئی جاب کیوں نہیں کرتے، تم ایکٹنگ نہیں کر سکتے، تم میں یہ گیٹس نہیں پائے جاتے، تم ایک بہترین ایکٹر نہیں ہو، اس لیے کوئی جاب ڈھونڈو، کوئی جاب تلاش کرو اور ہمارے گھر کا نظام چل سکے۔ اور وہ ایک ہی جواب دیتا کہ میری منزل ایک بیسٹ ایکٹر بننا ہے، اور وہ میں تمہیں اور دنیا والوں کو بن کے دکھاؤں گا، اور اگر میں جاب کی طرف چلا گیا تو میری جو منزل ہے اس کے درمیان جاب رکاوٹ بن جائے گی، اور میری کوشش ایکٹنگ سے ہٹ کر جاب کی طرف ہو جائے گی، لہٰذا میں اپنی منزل کو پانے کے لیے کوششیں کرتا رہوں گا اور جاب کی طرف نہیں جاؤں گا۔ ناظرین، جہاں پہ انٹرویوز لیے جاتے تھے، وہ اسٹوڈیوز، وہ دفاتر اس کے شہر سے، اس کی رہائش سے دور تھے، اور اس کے پاس اتنا خرچہ بھی نہیں تھا کہ وہ وہاں اپنے گھر سے ٹیکسی لے کے وہاں تک پہنچ سکے، لہٰذا اس نے اپنے گھر کو بھی چھوڑا اور اس شہر میں آ گیا جہاں پہ اسٹوڈیوز تھے، جہاں پہ وہ انٹرویوز دے سکتا تھا، جہاں پہ جا کر وہ لوگوں کو دکھا سکتا تھا، بتا سکتا تھا کہ وہ ایک اچھا ایکٹر ہے اور اس کو ایک موقع دیا جائے۔ وہ آ گیا ناظرین، وہ مختلف اسٹوڈیوز میں جاتا اور روز جا کر انٹرویوز دیتا، وہاں پہ جا کر لوگوں سے ملتا، لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا، اس لیے کہ اس کی جو تھوڑی تھی وہ ایک طرف سے مڑی ہوئی تھی، اور جب وہ کوئی ڈائلاگ بولتا تھا وہ صحیح سمجھ میں نہیں آتا تھا، لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیتے تھے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارا، وہ کوشش کرتا رہا، حتیٰ کہ اس کو 1000 بار سے زیادہ ریجیکٹ کر دیا گیا۔ ناظرین، حتیٰ کہ ایک مرتبہ وہ چائے پیتے ہوئے ہوٹل میں ایک ٹی وی پہ دیکھتا ہے کہ محمد علی، جو دنیا کا عظیم باکسر ہے، اس کی باکسنگ لگی ہوئی ہے اور وہ دوسرے شخص کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ اس میچ کو دیکھتے ہوئے اچانک اس کے دل میں خیال آیا، اور وہ وہاں سے اٹھا، لائبریری میں چلا گیا اور اس نے فلم کی سٹوری لکھنا شروع کر دی۔ ناظرین، اس نے سٹوری لکھی، پھر گیا مختلف ڈائریکٹر سے، مختلف پروڈیوسرز حضرات سے ملا، لیکن کسی نے بھی اس کی سٹوری کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا، اس کو بار بار ریجیکٹ کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ اس کے حالات اس قدر برے ہو گئے کہ اس کے پاس ایک کتا تھا، وہ اس کو جان سے زیادہ عزیز تھا، وہ اس کتے کو کھانا نہیں دے پا رہا تھا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ تنگ آ کر ایک شراب خانے کی طرف گیا، وہاں پہ ایک شخص کھڑا تھا، اس نے اپنا وہ کتا $25 میں اس کو بیچ دیا، پھر واپس آیا اور اس نے پھر وہ سٹوری پکڑی اور پھر ایک جگہ پہ انٹرویو دینے کے لیے گیا، وہاں سے بھی اس کو ریجیکٹ کیا گیا۔ اچانک اس کو خیال آیا کہ اس کے بیگ میں وہی سٹوری لکھی ہوئی ہے، وہ اس شخص سے ملا، پروڈیوسر سے ملا، اسے کہا کہ میں نے یہ سٹوری لکھی ہے، برائے مہربانی اس کو ایک بار ضرور پڑھ لیجئے۔ اس نے بے دلی سے وہ کاغذ پکڑے اور کہا کہ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو ضرور پڑھوں گا۔ ناظرین، وہ شخص اپنی وہ سٹوری اس کو دے کر جب واپس آ گیا، 2 دن کے بعد اس کو کال آئی اور کہا جاتا ہے کہ تمہاری سٹوری بہت اچھی ہے اور ہم اس پہ فلم بنانے جا رہے ہیں، تو ہم تمہیں اس سٹوری کے $3500 دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ شخص گیا، اس نے کہا کہ مجھے اس سٹوری کے آپ پیسے تو دے رہے ہیں، لیکن میں فلم بنانے کی اجازت اس وقت دوں گا جب آپ مجھے اس فلم کا مرکزی کردار دیں گے۔ تو انکار کر دیا گیا، اس نے کہا جی پھر میں فلم بنانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو ناظرین، یہ 2-3 دن تک یہ مسئلہ چلتا رہا، بالآخر وہ افراد راضی ہو گئے،
انہوں نے کہا پھر شرط یہ ہے کہ ہم تمہیں سٹوری کے پیسے تو دیں گے لیکن ہم تمہیں ایکٹنگ کے پیسے نہیں دے سکتے. اس نے کہا نہ دیں لیکن میری یہ شرط ہے کہ یہ فلم اس میں مرکزی کردار بھی میرا ہوگا اور اس کی میکنگ، اس کی مکسنگ، اس کی ایڈیٹنگ سب کچھ میں خود کروں گا. تو خیر فیصلہ ہو گیا، بات مان لی گئی اور اس فلم کو بنانے کے لیے مخصوص تھوڑا سا بجٹ اس شخص کو دے دیا گیا. اس شخص نے محنت کی، ایک ہی کیمرہ تھا، عام کیمرے کے ساتھ وہ فلم شوٹ کی گئی. اس تھوڑے سے بجٹ میں جب فلم بن گئی تو سینمے میں مشہور ڈائریکٹرز، مشہور ایکٹرز، مشہور پروڈیوسرز ان کو بلایا گیا جن کا فلمی دنیا کے ساتھ تعلق تھا اور فلم لگا دی گئی. 900 افراد اس فلم کو دیکھنے کے لیے آئے. جب فلم چل رہی تھی کوئی مزاحیہ سین آتا تھا تو کوئی مسکرا بھی نہیں رہا تھا، جب کوئی فائٹ کا سین آتا تھا تو کسی کے چہرے پر کوئی تاثر بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا. ناظرین وہ لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے. بالآخر لوگوں نے اٹھنا شروع کر دیا، ایک ایک دو دو سارے افراد اس سینما ہال سے اٹھ کر باہر چلے گئے اور وہ شخص اپنی ماں کو لے کر کرسی سے اٹھتا ہے اکیلا. جب باہر جا رہا ہوتا ہے اس کی ماں کہتی ہے بیٹا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی واپس آ جاؤ، کوئی جاب ڈھونڈو اور اپنا کام شروع کر دو، اس کام کو چھوڑ دو، تم کچھ نہیں کر سکتے. اسی بات کو سنتے ہوئے جب وہ سیڑھیاں اترا، باہر لوبی میں دیکھا تو آڈینس یعنی لوگ کھڑے تھے اور اس کو دیکھ کر تالیاں بجا رہے تھے. یعنی کہ کہہ رہے تھے کہ جو تو نے شاہکار بنا دیا ہے اس جیسا شاہکار پہلے کبھی بھی نہیں بنا. اور وہ فلم جو اس نے بنائی تھی تھوڑے سے بجٹ میں اس نے 20 کروڑ ڈالر کا بزنس کیا ناظرین، اور اس فلم کو دنیا کا بیسٹ آسکر ایوارڈ دیا گیا اور 3 ایوارڈ دیے گئے. اور اس کے بعد پھر وہ شخص ایک عظیم ایکٹر کے نام سے پہچانا گیا. جی وہ تھا سلویسٹر سٹالن. جی ہاں، جس نے وہ روکی فلم بنائی تھی، اس کے بعد اس نے بڑی بڑی فلمیں تھی. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس کی زندگی میں کتنی مشکلات آئی لیکن وہ رکا نہیں. آپ بھی جب کوئی منزل طے کر لیتے ہیں، کوئی گول سیٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے رکنا نہیں، تھمنا نہیں، مشکلات سے ڈرنا نہیں، آپ نے بڑھتے رہنا ہے، بڑھتے رہنا ہے اور ایک دن آئے گا کہ آپ اپنی منزل کو پا لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق